کون کون سے علاقے زیادہ متاثر ہیں سر؟ مالاکنڈ ڈویژن، بنیر اور اس کے ساتھ ساتھ ہزارہ ڈویژن کے کچھ ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ کافی متاثر ہوئے ہیں۔ پروونشل گورنمنٹ کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ بھی کریش کر گیا ہے۔ بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشنز کی ضرورت ہے اور ان تمام چیزوں کے اوپر اس کے اوپر کیا غور ہو رہا ہے سر؟ ہمارے صوبے میں صرف اور صرف الرٹ جاری کرنے کی حد تک ہی محدود ہے، یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹیز وہ نہیں کر رہے۔ اب بھی جو ہو رہا ہے یہ رسپونڈ ٹائم کتنا تھا، کتنے ٹائم میں رسپونڈ ہوا ہے سر؟ آپ نے پھر دیکھا کہ پنجاب میں ان کا کیا صورتحال تھا، کہ کیا پریپریشنز تھی، وہاں پہ کیا حالات تھے۔ اللہ کرے کہ یہ معاملات جو ہے جلد از جلد جو ہے یہ پرولونگ نہ ہو اور ختم ہو۔ السلام علیکم۔ خیبر پختونخوا میں گزشتہ رات سے تیز بارشوں اور جو بادل پھٹنے اور دیگر جو واقعات کی وجہ سے بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں اور ایمرجنسی ڈکلیئر ہے کچھ ڈسٹرکٹس میں، ہیلیز اور سروس بھی بحال ہے، لیکن افسوسناک خبر یہ بھی ہے کہ جو ہیلی کاپٹر تھا صوبائی حکومت کا وہ بھی کریش کر گیا ہے۔ تمام صورتحال کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر وزیر ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے کیبنٹ ممبر وزیر قانون آفتاب عالم صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے۔ سر کیا صورتحال ہے صوبے میں؟ سر بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں، نقصانات ہوئے ہیں سر، کہ کون کون سے علاقے زیادہ متاثر ہیں سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ بالکل جس طرح آپ نے فرمایا کہ پچھلے ایک دو دن سے جو نئی لیئر آئی ہے بارشوں کی، تو اس سے ہمارا مالاکنڈ ڈویژن، بنیر اور اس کے ساتھ ساتھ ہزارہ ڈویژن کے کچھ ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ کافی متاثر ہوئے ہیں۔ وہاں پہ انسیڈنٹس ہوئی ہیں، ابھی ان کی ٹوٹل اطلاعات نہیں ہیں کیونکہ وہاں پہ پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، دور دراز علاقے ہوتے ہیں، لیکن جہاں جتنی بھی انسیڈنٹس ہوئی ہیں اس کے اوپر جو ہے ویجیلنٹ ہے ہماری پی ڈی اے میں کام کر رہی ہے وار فوٹنگس کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی ہمارے پارلیمنٹیرین نے بھی یہاں پہ بات کی ہے، تو چیف منسٹر صاحب نے بھی اس کے اوپر نوٹس لیا ہوا ہے، اور ابھی ریسنٹلی یہ رپورٹ یہاں پہ آئی ہے ہمارے پاس کہ پروونشل گورنمنٹ کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ بھی کریش کر گیا ہے باجوڑ متاثرین کے لیے جو امداد لے کر جا رہا تھا مومن کی تحصیل میں۔ تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، لیکن چونکہ نیچرل کیلامٹی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو انشاءاللہ صوبائی حکومت اپنے تمام تر وسائل جو ہے وہ بروئے کار لائے گی انشاءاللہ۔ اس معاملات سے جو ہے وہ وار فوٹنگز کے اوپر جو ہے نمٹے گی۔ سر ریسکیو آپریشنز تو اسٹارٹ ہیں، اسمبلی میں بھی آپ کے اپنے ایم پی ایس کی طرف سے مطالبہ آیا ہے کہ ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے، بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشنز کی ضرورت ہے اور ان تمام چیزوں کے اوپر اس کے اوپر کیا غور ہو رہا ہے سر؟ دیکھیں ایمرجنسی ڈکلیریشن وہ تو چیف منسٹر صاحب کا مینڈیٹ ہے، ڈومین ہے، تو وہی فیصلہ کریں گے، اور میرے خیال میں ایمرجنسی ڈکلیریشن کرنا، ڈکلیئر کرنا یا نہ ڈکلیئر کرنا، اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ کام ہو رہا ہے اور وار فوٹنگس پہ ہو رہا ہے، جس طرح میں نے عرض کی کہ وہاں پہ الحمدللہ پروونشل پی ڈی اے میں جو ہے وہ ویجیلنٹ ہے، ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے آلریڈی ان کو پہلے سے الرٹ جاری کر دیا گیا تھا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی طرف سے بھی۔ وہ تو بدقسمتی سے ہمارے صوبے میں صرف اور صرف الرٹ جاری کرنے کی حد تک ہی محدود ہے، یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹیز وہ نہیں کر رہے، لیکن الحمدللہ ہم ویجیلنٹ تھے، اور پہلے سے جو ہماری مونسون کی سپیلز ہیں اس کے حوالے سے تھریٹ جاری کر دیا گیا تھا، تو انشاءاللہ ان سارے معاملات کو ٹیکل کیا جائے گا اور اچھی طریقے سے ٹیکل۔ سر کچھ عرصہ پہلے سوات میں افسوسناک واقعہ ہوا تھا جس میں سیاح 17 کے قریب سیاح جو ہے وہ ڈوب گئے تھے، بر وقت امدادی کارروائی سرگرمیاں نہیں ہوئی تھی، تنقید بہت زیادہ ہوئی تھی۔ اس کو پیش نظر رکھتے حکومت نے کیا حکمت عملی کی تھی، اور اس بار اب بھی جو ہو رہا ہے یہ رسپونڈ ٹائم کتنا تھا، کتنے ٹائم میں رسپونڈ ہوا ہے سر؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سوات کا جو انسیڈنٹ تھا، جہاں پہ ٹورسٹ کے ساتھ جو انسیڈنٹ پیش آیا تھا، وہ بھی ایک فلیش فلڈ تھا، اور فلیش فلڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں وہ ظاہری بات ہے کہ ہماری سیاسی مخالفین کی طرف سے اس کے اوپر تنقید بہت زیادہ تھی، لیکن میرے خیال میں پھر اللہ تعالیٰ، یہ تو چونکہ نیچرل کیلیمٹیز ہیں اور اس کے اوپر میرے خیال میں سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے پھر دیکھا کہ پنجاب میں ان کا کیا صورتحال تھا، کہ کیا پریپریشنز تھی، وہاں پہ کیا حالات تھے،
لیکن چلیں ہم وہ بات بھی نہیں کر رہے، انشاءاللہ ہم تیار ہیں. لیکن دیکھیں پنجاب کے برعکس ہمارے کے پی کے کا جو ہے لینڈسکیپ، یہاں پہ ہمارے پہاڑی علاقوں میں اکثر اوقات اس طرح کے کلاؤڈ برسٹ ہو کے خدا نخواستہ پھر وہاں پہ فلیش فلڈ آ جاتے ہیں. تو ان کا جو ہے کسی کو بھی اتنا وہ نہیں ہوتا، پہلے سے انفارمیشن نہیں ہوتی اور وہ اچانک ہی ہوتے ہیں. اللہ کرے انشاءاللہ اس کو ہم نمٹیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمارا ریلیف ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کے مزید بھی جو ہے اس میں بہتری لائی جائے، اس میں جو ہے کوالیفائڈ لوگ آ جائیں اور ان کو ویل ایکویپ کیا جائے. اور چیف منسٹر صاحب نے ویسے بھی جو ہے ریلیف ڈپارٹمنٹ اور پولیس کے اوپر جو ہے خاص طور پہ بڑی توجہ دی ہے، اور انشاءاللہ نیئر فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ بالکل ان کو ایک بہتر طریقے سے جو ہے پروفیشنل طریقے سے جو ہے وہ لایا جائے گا میدان میں. سر آخری سوال ہے، ایک تو یہ قدرتی آفات اور یہ چیزیں ہیں، ساتھ میں سوات باجوڑ میں آپریشن ہو رہا ہے، کافی تعداد میں لوگ آئی ڈی پیز نکلے. سر ان کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ سر کیمپس کی کیا صورتحال ہے؟ کتنی تعداد میں لوگ نکلیں گے اور کیا اطلاعات ہے؟ سر صوبائی کابینہ کو کیا بریفنگ ہوئی ہے کہ کتنے دنوں میں یہ آپریشن ختم ہوگا؟ اس کی کوئی ڈیڈ لائن وغیرہ دی ہے سر حکومت کو کہ نہیں؟ دیکھیں یہ تو میں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ اس بات کے اوپر بھی لوگوں نے سیاست کی کہ صوبائی حکومت نے وہاں پہ جو کیمپس کو پرووائڈ کرنے کے لیے، وہاں پہ کیمپس لگانے کے لیے یا ان کو راشن دینے کے لیے جو اقدامات اٹھائیں. لیکن یہ چونکہ صوبائی حکومت کی مجبوری ہے کہ ان کو یہ کرنا پڑ رہا ہے کہ اگر لوگوں کو ضرورت آ جائے، اور اس سے پہلے ہی لوگ نکل پڑے تھے وہاں پہ، تو لوگوں کو سنبھالنے کے لیے تو کوئی طریقہ بنانا ہوگا. اللہ کرے کہ یہ معاملات جو ہے جلد از جلد جو ہے یہ پرولونگ نہ ہو اور ختم ہو، اور انشاءاللہ اس کے لیے آلریڈی کیبنٹ سے منظوری ہو چکی ہے ان کی سیٹلمنٹ کے لیے، ان کی کیمپس کے لیے، ان کی جو پناہ گاہیں ہیں، جو ان کی رشد ہے، خوراک ہے، اس کے اوپر کام ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ وہ وار فوٹنگ کے اوپر پہنچ رہے ہیں سارے سامان. سر بہت شکریہ. شکریہ جی، تھینک یو.